رنا خوف کانٹوں کا تو کچھ ہم کو نہیں ہے ساجد، خوف کانٹوں کا تو کچھ ہم کو نہیں ہے ساجد، صرف پھولوں کی ملاقات سے ڈر لگتا ہے۔ آج کل آن لائن مشاعرے عام ہو رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ابھی ہم اردو زبان و ادب سے جڑے ہوئے ہیں۔ بالکل آج امیختہ کا مشاعرہ اسی کو مد نظر رکھ کر کیا جا رہا ہے۔ جب اردو کو ہم صحت مند فوائد میں لکھتے ہیں تو وہ معیاری اردو ہوتی ہے، جب اردو کو ہمارے شاعر و ادیب استعمال میں لاتے ہیں تو وہ اردو ادب بن جاتا ہے۔ اور یہ جو ساری دنیا سے منسلک عاشقان اردو حاضر ہیں، یہ ایک جگہ مجتمع ہوتے ہیں تو اس کو بزم امیختہ کہتے ہیں۔ ہمارے مشاعرے کی صدارت نہایت محترم شخصیت محترم ڈاکٹر اسحاق ساجد صاحب کروائیں گے۔ محترم ڈاکٹر اسحاق ساجد صاحب سے ہماری درخواست ہے کہ وہ مشاعرہ شروع کرنے کی اجازت دیں۔ جی بسم اللہ کریں۔ جی شکریہ، آواز بند۔ جی بہت شکریہ۔ ادب کی تاریخ میں ان شخصیات کا بڑا اہم رول ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت کلچرل ڈائیورسٹی سے نوازا ہے۔ آپ جہان اردو میں پوری توانائی بھرپور انرجی کے ساتھ افق ادب پر نمودار ہوئے ہیں۔ آپ نہ صرف اردو مشاعروں کا انعقاد کرتے ہیں بلکہ وقتاً فوقتاً آپ ایسے مواقع فراہم کرتے ہیں جس سے لوگ اردو کلچر کو سمجھ سکیں اور اردو زبان سے اپنے لگاؤ کو محسوس بھی کر سکیں۔ آپ نہ صرف اردو کی روایت کو قائم رکھتے ہیں بلکہ اس میں جو نئے اضافے ہو رہے ہیں ان کو بھی جگہ دیتے ہیں۔ اسی خیال پر آپ کا ایک شعر ہے تقاضائے خرد ٹکر نہ لیں ہم وقت سے، ہے تقاضائے خرد ٹکر نہ لیں ہم وقت سے، وقت کے ہمراہ چلنے میں ہے اپنی عافیت۔ جرمنی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم ڈاکٹر اسحاق ساجد صاحب۔ آپ کا آبائی وطن پاکستان ہے، آپ 9ویں جماعت سے ہی شاعری کر رہے ہیں۔ آپ کے امریکہ، یورپ، پاکستان، انڈیا میں اہم جرائد شائع ہوتے رہتے ہیں۔ آپ کے 5 مجموعہ کلام منظر عام پر آ چکے ہیں، 2 کتب گیتوں کی ہیں، ادبی مجلہ سمندر انٹرنیشنل کے چیف ایڈیٹر ہیں، عالمی پیس ایوارڈ بھی حاصل کر چکے ہیں۔ اب تعارف کروا دوں سب سے، اسسٹنٹ پروفیسر ہیں یہ زاہد نہال صاحب، ہمارے ساتھ صادقآباد سے تشریف فرما ہیں۔ آپ کا ایک شعری مجموعہ منظر عام پر بھی آ چکا ہے۔ آپ کا ایک شعر ہے، اسی کے ساتھ آپ کو دعوت کلام دوں گی۔ ہجر کی سختی تو کم ہو ہی جائے گی، ہجر کی سختی تو کم ہو ہی جائے گی، جاگتے رہنے کی عادت نہ پڑ جائے۔ اپنے کلام سے نوازیں زاہد نہال صاحب۔ جی بہت شکریہ۔ آواز نہیں، جناب صدر سے اجازت ہے؟ جی بسم اللہ۔ جی شکریہ، آپ لوگوں نے مجھے مدعو کیا۔ اصل میں تھوڑا سا میں بتاتا چلا جاؤں کہ شروع میں جو شاعری کی وہ فاعلات فاعلات کے حوالے سے تو اب میں نے لکھنا بند کر دیا ہے، پرانی چیزیں تھی وہ کتاب کی شکل میں بھی شائع ہوئی تھی۔ تو آج کل جو جس طرح لکھ رہا ہوں، جو تجربے اپنے طور پر میری تحریر میں ہیں وہی میں پیش کروں گا۔ ضروری ہے ہماری بے نقص زندگی ایسی نرگس ہے جو صدیوں سے کسی دیدہ کے انتظار میں ہے۔ ہماری تہذیب ایک ایسا مہابیانیہ ہے جس کی رد ضروری ہے۔ ہم ماضی میں جی رہے ہیں اور ہماری عینکیں مستقبل دیکھتی ہیں۔ ہمارے اعمال نامے ہاتھ میں مارے جاتے ہیں، ہمارے صبر کے سارے پھل کڑوے نکلتے ہیں۔ ہم صبح کے وہ بھولے ہیں جو شام کو لوٹنے پر بھی بھولے کہلاتے ہیں۔ ہم ایسے سمجھدار ہیں جن کے لیے اشارہ کافی، ہم ایسے سمجھدار ہیں جن کے لیے اشارے نافی۔ محبت کے حوالے سے ایک اور نظم ہے، یہ بھی نیا تجربہ ہے۔ تو اس نظم کا عنوان ہے کیا میں محبت میں بھی اندھا ہوں؟ کیا میں محبت میں بھی اندھا ہوں، یہ اس کا عنوان ہے۔ جب میں نے آج تک کچھ نہیں دیکھا، مجھے کیا معلوم دیکھنا کیسا ہے۔ جب میں نے آج تک کچھ نہیں دیکھا،
मुझे क्या मालूम देखना कैसा अमल है, क्या देखना भी सुनने जैसा होता है, क्या देखना भी सुनने जैसा होता है। मैंने उसकी आंखें सुनी हैं, उसका गाना है। साहब साहब अगर मुझे आप सुन रहे हैं? जी जी सुन रहा हूँ जी। जब मैंने आज तक कुछ नहीं देखा, मुझे क्या मालूम देखना कैसा अमल है, क्या देखना भी सुनने जैसा होता है। मैंने उसकी आंखें सुनी हैं, उसका मुस्कुराना सुना है। या देखना छूने जैसा होता होगा, या देखना छूने जैसा होता होगा। मैंने उसका प्यार छुआ है, और उससे भी ज्यादा उसका इजहार छुआ है। वाह वाह ये देखना जैसा हो, मैंने उसका प्यार है, और उससे भी ज्यादा उसका इजहार छुआ है। देखना सोचने जैसा भी हो सकता है, देखना सोचने जैसा भी तो हो सकता है। मैंने उसको दूर से आता सोचा है, और अपने करीब से जाता सोचा है। वाह मैंने उसको बालकनी से भी सोचा है। देखना सोचने जैसा भी तो हो सकता है। मैंने उसको दूर से आता सोचा है, और अपने करीब से जाता सोचा है। मैंने उसको बालकनी से भी सोचा है, और ऐसे बार उसे अपने मन के चाक पर मुजस्सम किया, और ऐसे अपने मन के चाक पर मुजस्सम किया है। बहुत शुक्रिया।